हम सूबा पंजाब की एक बस्ती के रहने वाले थे। क्योंकि बस्ती की सारी ज़मीन मेरे दादा और उनके भाइयों की मुश्तरका थी, लिहाजा सभी एक बड़े से आंगन वाले अहाते में इकट्ठे रहते थे। सबके घर अलहदा मगर चार दीवारी एक थी। जब भी हमारी बस्ती में किसी रिश्तेदार की शादी होती, रीछ और कुत्तों की लड़ाई का तमाशा भी होता। गोया के ढोल बाजे और शहनाई के साथ यह तमाशा शादी की तकरीब का लाजमी हिस्सा था। जब ये तमाशा शुरू होता, नज़दीक की बस्तियों से भी लोग यहाँ आकर जमा हो जाते और दायरे की सूरत में मजमा लग जाता था। पालतू जानवरों का ये दंगल अमूमन सुबह 10-11 बजे शुरू किया जाता था और घंटा 1.5 घंटा जारी रहता था। फिर इसके बाद खाने की तकसीम शुरू कर दी जाती थी। उन दिनों मेरे चचा चिराग की शादी थी और मैं भी छोटी थी, तकरीबन 8 बरस उम्र थी, और मुझे पर्दे में नहीं बिठाया गया था। मैं खुश थी कि चचा की शादी में अरबी रीछ का दंगल देखने को मिलेगा। मुझे इस तमाशे का बड़ा इंतज़ार रहता था, जो सिर्फ तकरीबात में ही हम देख सकते थे। इससे पहले अपने कज़न की शादी पर हमने ये दंगल देखा, तब मैं 6 बरस की थी और मारे खौफ के अपने बड़े भाई से चिमटी रही थी। बताती चलूं कि हमारी बस्ती के आखिरी सिरे पर खुले मैदान में कुछ फकीरों के डेरे थे, जिनका काम रीछ पालना और उनको कुत्तों से लड़ाई के लिए तैयार करना था। उन रीछ वाले फकीरों के पास 3-4 पालतू रीछ थे, जिनमें बहादुर सबसे बेहतरीन और निडर था। किसी शादी पर तमाशा कराना होता तो उसके मालिक रोशी से राब्ता किया जाता था। उसका नाम तो कुछ और था, मगर वो रोशी फकीर कहलाता था। मेलों ठेलों के मौके पर भी लोग उसी को मदो करना पसंद करते थे, क्योंकि उसका रीछ बड़ा तगड़ा और जीदार था। जब उसकी लड़ाई कुत्तों से कराई जाती थी, वो निहायत दिलेरी और ताकत का मुजाहरा करता था। आखिर वो दिन आ पहुंचा। चचा के वलीमे से चंद घंटे पहले लड़ाई का इंतजाम किया गया। हम बच्चों में तो जैसे खुलबली मची हुई थी, पल पल नहीं गुजर रहा था। बच्चे तो होते ही ऐसे तमाशों के लिए बेचैन हैं। दंगल की मुनादी होने लगी। देखते देखते करीबी खुला मैदान लोगों से पट गया। कुर्बो जवार से मर्द, लड़के, बच्चे और बच्चियां दौड़े आ रहे थे। ये मैदान हमारे आहते से करीब था और हमारे घरों की छतों से तमाम नज़ारा बआसानी देखा जा सकता था। छतों पर छोटी मुडेरों के साथ लगाकर बांध की चारपाइयां खड़ी कर दी गई थी। उनके पीछे से घर की औरतें भी इस दंगल को देख सकती थी। बिगल बजाकर दंगल शुरू कर दिया गया। मैदान के बीचों बीच एक मजबूत खोटा गड़ा हुआ था। कुत्ते तादाद में 4 थे, जिनको उनके मालिक साथ लेकर आए थे। हर एक ने अपने कुत्ते का पटा पकड़ा हुआ था। ये सब लोग बड़ी सी चारपाई पर बैठकर रीछ के आने का इंतजार करने लगे। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता था, इसलिए आगे बच्चों की कतार में खड़ी होने की बजाय पीछे जा बैठी। जहां कुछ चारपाइयां मेहमानों के लिए बिछी हुई थी, वहां अब्बा भी एक चारपाई पर बराजमान थे, लिहाजा मैं उनके करीब हो बैठी। हम सब की नजरें उस जानब लगी हुई थी जिधर से रीछ और फकीर ने आना था। अचानक ही गलगला उठा, वो देखो, वो आ गया, आ गया। मैंने सामने निगाह की। एक ऊंचे कद का तंदुरुस्त तवाना रीछ बड़ी शान से चलता आ रहा था। उसके जिस्म पर काले चमकदार बालों का जंगल सा उगा हुआ था। आंखें छोटी छोटी, गले में सफेद सा अंग्रेजी के हरूफ वी शक्ल का निशान, जिसे सफेद बालों का हार कहना चाहिए। गले में ये सफेद गानी उसके हुस्न में इजाफा कर रही थी। चमकीले बालों और खूबसूरत कदो कामत की वजह से उसको हसीन ही कहना चाहिए। लगता था कि मालिक उसे बहुत अच्छी खुराक खिलाता था। लोगों ने रास्ता दिया। वो उनके दायरे के दरमियान से कदम कदम चलता करीब आ गया। उसको अपनी अहमियत और कुव्वत का भी एहसास था, तभी तो इस कदर बेनियाजी और सुकून के साथ नपे तुले कदमों से चल रहा था। उसको देखकर शिकारी सिधारे हुए कुत्ते भी बेचैनी महसूस करने लगे। वो समझ चुके थे कि उनका मध्य मुकाबिल आ चुका है। कुत्तों का भी उनके मालिकों ने दाव पेच सिखा रखे थे। ये निहायत फुर्तीले और चाको चबंद नजर आ रहे थे। कादावर थे और चमकती आंखों से अपने हरीफ को घूर रहे थे। सर्दियों की हल्की धूप में रीछ की गुलाबी थोतनी चमक रही थी, जिसमें पड़ी नकेल को जिसने थाम रखा था, वो एक नाजुक अंदाम नुखेज दोशीजा थी। वो फकीर साईं की बेटी थी और नाम मलूका था। सभी को तौज्जब हुआ कि फकीर की जगह उसकी खूबसूरत लड़की ने ऐसे डरावने जानवर की नकेल पकड़ी हुई है, और यह खौफनाक जानवर भी उसके पूरी तरह ताबे नजर आ रहा था। वो बहुत सुबक रफ्तारी से छोटे छोटे कदम उठाती अपने रीछ के आगे आगे खुरामा थी। खोंटे के पास जाकर वो ठहर गई और इधर उधर देखने लगी थी।
تبھی اس کا باپ مجمع کو چیر کر نکلا اور ان کے قریب آ گیا۔ اس نے رسے کو کھونٹے سے باندھ دیا جس کے ساتھ ریچھ کی زنجیر نتھی تھی۔ ملوکہ نے اپنے پالتو جانور کی پیٹھ کو تھپ تھپایا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی۔ کتے سرخ زبانیں نکال کر ریچھ پر جھپٹ پڑے۔ یہ بڑا مارکے کا مقابلہ تھا۔ ریچھ بندھا ہوا تھا جبکہ 4 آزاد خون خوار کتے اچھل اچھل کر اس پر حملہ کر رہے تھے۔ 10-15 منٹ یہی نظارہ چلتا رہا اور کتے باری باری خراشیں برداشت کرتے رہے۔ بہادر نے یکے بعد دیگرے 2 کتوں کو بھیگے کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح مروڑ کر دور پھینک دیا۔ اب میدان میں 2 حریف بچ گئے۔ تماشائیوں کے منہ سے عجب عجب آوازیں نکل رہی تھی۔ کتوں کا بھونکنا اور ریچھ کی غضبناک گھراہٹیں سچ مچ بڑا دہشت ناک سما تھا۔ بچپن میں دیکھا ہوا یہ تماشا میں عمر بھر نہ بھلا سکی۔ اس وقت تو میرا دل اور تن دونوں ہی کانپ رہے تھے اور میں ابا کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی۔ تجسس کے جذبات اس جگہ سے ہلنے بھی نہ دے رہے تھے کہ گھر کے اندر چلی جاتی۔ مجھے یاد ہے روشی فقیر کی بیٹی ملوکہ کا سرخ و سفید چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ اس نے دونوں بازوؤں میں سفید رنگ کا چوڑا پہنا ہوا تھا اور بار بار چوڑے والی باں کو ہوا میں بلند کر کے اپنے ریچھ کی ہمت کو بڑھا رہی تھی۔ وہ ہجوم میں سب سے آگے کھڑی تھی اور منہ سے کچھ عجیب طرح کی بولی نکال رہی تھی جس کو صرف اس کا بہادر ہی سمجھ سکتا تھا۔ جب وہ ایسی آواز بلند کرتی، ریچھ اور زیادہ تیزی اور طاقت سے اپنے دشمنوں پر حملہ آور ہو جاتا تھا۔ حملہ کرتے ہوئے وہ ایک بار ضرور اپنی مالکہ کی طرف دیکھتا، جیسے کہتا ہو فکر نہ کرو، میں جیت کر دکھا دوں گا۔ لگتا تھا کہ ملوکہ کی موجودگی ہی اس کا حوصلہ تھی۔ اس کی آواز جانور کے لیے ایک کھلے چیلنج کی طرح تھی۔ جب وہ ہاتھ اٹھا کر ایک خاص طرح سے ہو ہو کی صدا بلند کرتی تھی، ریچھ بے جگری سے ڈٹ جاتا تھا۔ آدھ گھنٹے ہی یہ دنگل جاری رہ سکا۔ باقی دونوں کتوں کی اگلی ٹانگیں بھی اس وحشی نے اپنے آہنی پنجوں میں دبا کر توڑ ڈالیں تو کتوں کے مالک بلبلا اٹھے اور دنگل ختم کر دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کتوں کے مالکان روتے پیٹتے ان کو اٹھا کر لے گئے۔ وہ لہو لہان تھے۔ ملوکہ فاتحانہ انداز سے اپنے بہادر کے پاس آ گئی۔ وہ بھی زخمی تھا اور ہانپ رہا تھا، مگر ملوکہ کا قرب پاتے ہی اس کی آنکھوں میں کسی سچے عاشق ایسا سرور بھر گیا۔ کھانا کھل گیا تھا۔ منادی ہو رہی تھی کہ مہمان سب شامیانے میں پہنچ جائیں، کھانے کی تقسیم شروع ہے۔ ہم بچے بھی بھاگ کر گھروں میں چلے گئے۔ آج مجھ سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا کیونکہ ذہن پر ریچھ اور کتوں کی لڑائی حاوی تھی۔ آخری بار یہ جانوروں کا دنگل دیکھا تھا، اس کے بعد تو مجھے پردے میں بٹھا دیا گیا، مگر میرا حساس ذہن یہ سوچتا ضرور تھا کہ کاش ایسا تماشا پھر کوئی نہ ہو جس میں بے زبان جانور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی جانیں دیتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، میں بڑی ہو گئی، پھر میری شادی اپنے رشتہ داروں میں ہو گئی۔ سسر صاحب زمیندار تھے اور میں بیاہ کر قریبی گاؤں گئی تھی۔ ان دنوں تقریبات کا حسن بڑھانے کی خاطر ریچھ اور کتوں کی لڑائی کا رواج عام تھا۔ لہٰذا ایک روز سسر صاحب اپنے دوست کے بیٹے کی شادی میں گئے تو واپسی میں ہماری ساس سے تذکرہ کیا کہ وہ ایک ریچھ خریدنا چاہتے ہیں تاکہ جب تفریح کو دل چاہے تو جانوروں کا دنگل کرا لیا جائے۔ اماں جی بولی، وہ تم جب چاہو کرا سکتے ہو، پھر ریچھ کو خرید کر یہ بلا مستقل پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے، آج جو دنگل ہوا، ایسے ریچھ کا معرکہ دیکھا، اس جانور نے تو میرا دل ہی لوٹ لیا۔ اتنا شاندار جیدار کبھی نہیں دیکھا۔ واقعی اس کا دنگل دیکھ کر مزہ آ گیا۔ تبھی سوچا کہ اس شاندار جانور کو خرید ہی لینا چاہیے۔ میرے سسر شکاری تھے، ان کو اچھی نسل کے کتے پالنے کا بھی بہت شوق تھا۔ ساس تو منع کرتی تھی مگر وہ بھی اپنی مرضی کے مالک تھے۔ بہرحال ایک روز میں نے سنا کہ چچا جان نے روشی فقیر کو بلوایا ہے۔ معلوم تھا کہ کیوں اور کس غرض سے بلوایا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ان کے بہادر کو خریدنا چاہتے تھے۔ جب فقیر سے مدعا بیان کیا اور منہ مانگا معاوضہ دینے کی بھی پیشکش کی تو فقیر گھگیانے لگا، ہاتھ جوڑ کر بولا، آپ ساہوکار ہیں، مجھے ریچھ کو فروخت کرنے سے آر نہیں، بلکہ اب تو یہ میرے لیے وبال جان ہے، مگر میں اس کو فروخت نہیں کر سکتا۔ جب بھی بیچنا چاہا ملوکہ آڑے آ جاتی ہے۔ وہ بن ماں کی بچی ہے اور میری اکلوتی اولاد ہے۔ یہ ریچھ جب بچہ تھا تب میں اسے لایا تھا۔ ان دنوں ملوکہ بھی چھوٹی سی بچی تھی اور ایک طرح سے دونوں بن ماں کے بچے ہیں۔ دونوں کو میں نے پیار سے پالا، بہادر کو بھی ایسے ہی محبت سے جیسے ملوکہ کو۔ دونوں جھوگی میں اکٹھے رہتے تھے، سو ان میں دوستی ہو گئی۔ یہ ان کی دوستی بچپن کی ہے، تبھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اداس ہو جاتے ہیں۔ روشی فقیر نے مزید بتایا، صاحب 2 بار بہادر کو بیچا بھی ہے
کیونکہ اس کی خوراک کے لیے کبھی کبھی بہت پریشان ہونا پڑتا ہے۔ جب اپنے لیے کچھ نہ ہو تو جانور کو اچھی غذا کہاں سے ملے گی؟ اول دن سے بہادر کو اچھا کھانے کی عادت ہے، جہاں سے جو کچھ ملے اسی کے توازے میں خرچ ہو جاتا ہے۔ تماشے کا معاوضہ، انعام و اکرام، شوقین تماش بینوں کی نوازشیں، کبھی کبھی مشکل دن بھی آ جاتے ہیں، تب پھر بھیک مانگ کر میں اس بے زبان کا پیٹ بھرتا ہوں، لیکن اس کے کھانے میں کمی نہیں کرتا۔ تم اپنے بہادر سے جب چاہو مل جانا، ملوکہ بھی آ سکتی ہے، لیکن اسے مجھے ہر قیمت پر خریدنا ہے۔ روشی بابا، آپ مالک ہیں صاحب، میں پھر کہتا ہوں آپ کے کسی کام کا نہیں، اسے مت خریدیے۔ یہ صرف اسی وقت لڑنے پر آمادہ ہوتا ہے جب ملوکہ اس کی نکیل اپنے ہاتھوں سے تھام کر تماشا گاہ میں لے جاتی ہے اور میدان میں اس کے سامنے کھڑی رہتی ہے، ورنہ یہ لڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ایک پلے سے بھی نہیں بھڑ سکتا، بس مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہو روشی بابا، ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ لڑنا بھڑنا ان کی فطرت ہے، یہ وحشی جانور ہیں، حریف کو دیکھتے ہی پل پڑتے ہیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اپنا جانور بیچنا نہیں چاہتے۔ مالک یقین نہیں ہے تو بے شک آزما کر دیکھ لیں، بغیر ملوکاں کے دنگل میں اتار کر دیکھ لیں اسے، کتے اس کی بوٹیاں کر ڈالیں گے۔ یہ ہلنے کا نہیں، خود آپ کو اسے چھڑانا پڑے گا شکاریوں کے پنجوں سے۔ یہ بے غیرت ملوکاں کے بغیر دو کوڑی کا نہیں ہے۔ روشی بابا کی باتیں سن کر سسر صاحب نے ریچھ کو خریدنے کا خیال ترک کر دیا۔ وہ جانور پالتے تھے، ان کو پتا تھا کہ جانور کا انسان سے پیار ایسا ہی ہوتا ہے۔ کئی بار دوستوں سے ان کے اعلیٰ نسل کے پالتو کتے لائے تھے، مگر وہ اپنے سابقہ مالک کی جدائی میں اس قدر بیمار ہو گئے کہ واپس کرنا پڑا، کیونکہ سب سے پہلے تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے۔ وقت گزرا، یہ بات بھی آئی گئی ہو گئی، یہاں تک کہ 20 برس بیت گئے۔ ایک روز میں اپنی ملازمہ سے صحن میں گندم صاف کرا رہی تھی، اچانک ایک ادھیڑ عمر عورت حویلی میں داخل ہوئی، آتے ہی پانی مانگا۔ اس دن دھوپ تیز تھی، گرمی بھی بہت تھی۔ میں نے اسے برآمدے میں بیٹھنے کو کہا، پھر ملازمہ کو ہدایت کی کہ اس کو ٹھنڈا پانی دو۔ عورت کافی پیاسی تھی، گھٹا گھٹ پانی پی گئی۔ وہ کھانا بدوش لگتی تھی اور نڈھال سی ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کھانا کھاؤ گی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ملازمہ کو اشارہ کیا، وہ چاول کی سینی بھر لائی اور اس کے آگے رکھ دی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ملوکہ، اس نے کہا تو میرے ذہن میں بجلی سی کود گئی۔ یہ صورت پہلے بھی دیکھی تھی، مگر اب وقت نے اس خوبصورت تصویر کو بگاڑ دیا تھا۔ ذہن پر زور دے کر سوچا، آخر میں نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ بچپن کی یادوں کا ایک جھروکا کھل گیا۔ کتوں کی اور ریچھ کی گھراہٹیں لاشعور سے شعور میں غوغا کرنے لگی۔ تبھی سوال کیا، تم وہ ریچھ والی ملوکہ تو نہیں؟ ہاں وہی ہوں بی بی، لیکن اب ریچھ رہا اور نہ ملوکہ، اب تو چلتی پھرتی زندہ لاش ہوں۔ ملوکہ کھانا کھا لو۔ اس نے خاموشی سے کچھ چاول کھا لیے۔ پھر میں نے سوال کیا، کیا ہوا ہے ملوکہ؟ تم نے کیوں ایسی بات کہی ہے؟ کچھ بتاؤ تو، کیا بیتی تم پر؟ میرے اسرار پر اس نے اپنی روداد سنانا شروع کی۔ بی بی، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور میری ماں بچپن میں مر گئی تھی۔ ابا نے مجھے پالا تھا۔ آپ کے سسر صاحب اکثر روشی کو بلوایا کرتے تھے جب ان کے کسی دوست کے وہاں دنگل کروانا ہوتا تھا۔ وہ خود بھی بہادر کو خریدنا چاہتے تھے، کاش خرید ہی لیتے تو میرا بہادر گولی کا نشانہ نہ بنتا۔ ایسا کیوں؟ کچھ آگے بتاؤ۔ میں نے مارے تجسس کے اسے مزید حال بتانے پر اکسایا۔ بی بی، بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، مجھے بھی آخر تو ابا نے بیانا تھا۔ رشتہ داروں میں سے ایک بندے کا رشتہ آ گیا، لڑکا خوبصورت اور کماؤ تھا۔ ابا نے رخصتی کر دی۔ میرے سسر نے بہادر کو اپنے گھر لانے سے منع کر دیا، کہا کہ اس نحوست مارے کو ہم نہ رکھیں گے، جبکہ میرے بغیر وہ بہت اداس رہنے لگا تھا۔ جب ابا سے ملنے جاتی اس کو اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاتی، تب کھاتا تھا۔ روز روز تو نہ جا سکتی تھی، ابا بہت پریشان تھا۔ بہادر دبلا ہوتا جاتا تھا، اسی کی خاطر ہفتے میں 2-3 پھیرے ابا کی طرف لگ جاتے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے اصرار کیا کہ مجھے ابا کے پاس لے جاؤ۔ اس کا موڈ نہیں تھا، مگر میرے مجبور کرنے سے وہ چلا گیا۔ یہ چھٹی کا دن تھا اور شام کا وقت تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے، ابا نے تندور سے روٹی سالن لا کر دیا۔ میں اور سرور چارپائی پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ سامنے کونے میں بہادر بیٹھا تھا، وہ کچھ ناراض دکھائی دیتا تھا۔ ابا نے بتایا کہ 2 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ تبھی میرا دل بھی ڈوب سا گیا۔ چارپائی سے اٹھ کر میں اس کے پاس گئی اور روٹی کو 2 تہہ کر کے اس کے منہ میں دینے لگی۔ سرور کو میرا بہادر کو کھانا کھلانا ناگوار گزرا۔ کہنے لگا، خود نہیں کھانا ہے تو میرا کھانا کیوں خراب کرتی ہے؟ یا تو آ کر کھا لے یا پھر میں بھی نہیں کھاتا، تو بس سارا کھانا اسی منحوس کو کھلا دے۔ یہ کہہ کر سرور نے اٹھ کر میرا بازو کھینچ لیا۔
सरवर का मूड बिगड़ते देखकर अब्बा को रंज हुआ। उस पर रीछ सरवर पर हुर्राया तो अब्बा ने उसे घुरकी दी। तभी उसने गजबनाक होकर मेरे शोहर पर हमला कर दिया। वो सरवर को भंभोड़ने लगा। उसकी चीखें निकल गईं। मैंने उसे रीछ से छुड़ाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। वो तो आज मेरे शोहर की जान लेने का तहैया किए हुए था। तभी अब्बा ने ट्रंक से पिस्तौल निकाला और उसे गोली मारकर ठंडा कर दिया। सरवर की जान भी ना बच सकी। उसे गहरे जख्म आए थे। वो भी दूसरे रोज चल बसा। उनका शेर जवान बेटा मरा था। सो ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। वो कहते थे हमने तो पहले ही कह दिया था कि कम बख्त मनहूस जानवर है, इंसान इससे दंगल कराते हैं तो ये उनके खिलाफ दिल में अनाद रखता है। तभी किसी न किसी दिन गजबनाक होकर किसी की जान ले लेता है। उनको कैसे समझाती? मेरा बहादुर ऐसा ना था। वो तो बहुत प्यारा जानवर था, लेकिन बस प्यार की बोली समझता था। कोई उसके साथ दुरुस्तगी से पेश आता तो उसको बुरा लगता था। उस दिन सरवर ने उसे बुरा भला कहा और मुझे बेदर्दी से उसके सामने खींचा तो उसे बर्दाश्त ना हुआ। तभी उसने सरवर पर हमला किया। इस पर अब्बा ने भी लकड़ी से उसकी पिटाई की तो और ज्यादा मुश्किल हो गया। जब तक अब्बा जिंदा थे भीख मांगकर गुजारा होता था। उनके मरने के बाद मैं खैरात मांगने पर मजबूर हो गई कि पेट तो खाने को मांगता है। ये कहकर मलूका आंसू पूंछने लगी तो मुझे दुख हुआ। मैंने कहा अगर तुम मेरे पास काम करना चाहो तो उजरत दे दूंगी। रहने के लिए तो यहाँ बहुत जगह है। उसने कहा बीबी आपको खुदा बहुत दे मगर हम खाना बदोश लोग हैं, छत तले कैद नहीं रह सकते। हम अपनी कड़ियों में ही खुश रहते हैं। इतनी खैरात मिल जाती है कि 2 वक्त पेट भर जाता है और ज्यादा नहीं चाहिए। मैं बहादुर की याद में जीवन गुजार रही हूँ। कुछ गुजार लिया है, कुछ और भी गुजर जाएगा। एक और छोटा सा रीछ का बच्चा लिया है, उसके साथ वक्त गुजर जाता है। बीबी हम जानवरों के साथ रहने वाले लोग हैं, उनके बगैर नहीं रह सकते। उनका प्यार अनमोल होता है। इंसान धोखा कर जाता है मगर जानवर जिसके साथ प्यार करे उस पर पूरा भरोसा करता है। फिर जब कोई उसके भरोसे को तोड़ दे तभी वह बुरा मानता है, नाराज होता है और हमला भी करता है। तो नाराज होना कुदरती बात है ना बीबी, इसमें हम जानवर को दोष नहीं दे सकते। अपनी कहानी सुनाकर मलूका चली गई और दोबारा कभी नहीं आई। खुदा जाने उसका क्या हाल हुआ। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।